نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات کلمات کے اندر ہم نے درس میں پڑھا کہ اللہ رب العزت کے نبیوں کو بنی اسرائیل قتل کیا کرتے تھے، بغیر الحق، ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا، اللہ کے حد سے تجاوز کرتے تھے، نافرمانیاں کیا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ اللہ نے ان کو تورات دی، اور تورات بھی خود انہوں نے مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو رب العزت نے جب فرعون اور فرعون کی قوم سے چھٹکارا عطا کر دیا تو وہ اکٹھے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی شریعت تجویز کر دیجئے تاکہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے تورات دی، اور تورات جب اللہ رب العزت نے دی تو پھر انہوں نے اس طرح کیا کہ تورات کے اوپر ایمان تو لے آئے، لیکن بات یہ تھی کہ وہاں ہٹ درمی پھر شروع کر لی اور کہا کہ جب تک اے موسیٰ اللہ ہمیں خود نہیں بتائے گا کہ یہ تورات ہے اور میں نے نازل کی، ہم اس وقت تک نہیں مانتے اس کو، ہم اس وقت تک، حالانکہ اللہ کا پیغمبر موجود ہے، درمیان میں رسول موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہیں موجود ہے، لیکن پھر بھی بات نہیں مان رہے۔ اب اللہ پاک سے وہ بھی دعا کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے خود ان سے جو ہے پھر کلام کیا، اللہ کی باتوں کو پھر سنا انہوں نے، تب جا کے پھر انہوں نے مانا۔ لیکن آگے جا کے اللہ بیان کرے گا کہ پھر مان کر آگے کیا کیا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی کہلائے، یعنی یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، والنصارى، اور نصرانی عیسائی، والصابئین، اور صابی لا مذہب لوگ، یعنی کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، من آمنا باللہ، جو بھی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، یعنی آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کیا نیک، یعنی یہودیوں نے اپنے حساب سے اس وقت عمل کیا، نصرانیوں نے اپنے حساب سے اس وقت عمل کیا۔ اب یہ تو دو ہو گئے، ایک ہوتے ہیں لا مذہب، جن کا مذہب ہی کوئی نہیں، وہ تو نہ خدا کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں۔ یہودی اس وقت وہ کہلائے جو بنی اسرائیل تھے، اب یہودی کافر ہو چکے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دینی محمدی، شریعت محمدی آ چکا ہے۔ اب شریعت محمدی کو ماننا ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آیا ہے، تورات میں رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر آیا، اس لیے تورات کو ماننا اس وقت کے لوگوں کے لیے، اس جو مانتے تھے، اب ان کے لیے قرآن کا ماننا ضروری ہے۔ لیکن اگر جو نہیں مانے گا تو کیا ہو جائے گا؟ جو نہیں مانے گا قرآن کو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کی توجہ نہیں ہے، یہ پیچھے والے لڑکوں کی توجہ نہیں ہے۔ جب توجہ نہیں دیں گے، غلط بات سن لیں گے، غلط بات آگے پہنچاؤ گے تو اپنا بھی نقصان کرو گے، خود ایمان سے نکل جاؤ گے۔ توجہ سے سنیں، قرآن کا درس ہو رہا ہے، کچھ جو ہے تماشا نہیں ہے، حدیث کا درس ہو، قرآن کا درس ہو، توجہ سے سنا کرو تاکہ مولوی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس کو آپ کے دماغ میں فٹ ہو جائے۔ غلط سن لو گے تو غلط جا کے آگے تشریح کرو گے، یہ آگے جا کے جو ہے مسائل جو غلط ہو جاتے ہیں یہ ان طلباء سے غلط ہوتے ہیں جو استاد کی پڑھاتے ہوئے بات پوری سنتے نہیں ہیں، پھر وہ اپنے طریقے سے آگے بات پہنچاتے رہتے ہیں۔ ہمارے استاد نے جی یہ کہا، استاد جی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کہا ہے کہ نہیں کہا۔ اب اس لیے توجہ سے سنو، قرآن پاک ہے۔ تو وہ لوگ جو تورات کو ماننے والے تھے وہ کون کہلائے؟ یہودی کہلائے، یہودی کہلائے، اور جو انجیل کو ماننے والے وہ کون کہلائے؟ نصرانی کہلائے۔ اب ان کے درمیان میں اگلا ایک اور جو ہے لوگ تھے جن کو مشرکین کہتے ہیں، کہ جو کسی مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں، دہریہ جس کو کہتے ہیں، دہریہ جس کو کہتے ہیں، جو کسی مذہب کو ماننے والے ہیں، خدا کی ذات کے وجود کا بھی انکار کر لیتے ہیں۔ اور یہ لوگ کہاں کہاں موجود ہیں اس وقت دنیا کے اندر؟ ہانگ کانگ میں، چائنا میں، روس کے اندر، روس کے ممالک کے اندر جو ریاستیں ہیں ان کے اندر یہ موجود ہیں جو خدا کی ذات کا بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم خود سے ہی پیدا ہوئے ہیں، یہ کائنات کا نظام خود سے ہی چل رہا ہے،
ہر چیز خود ہی پیدا ہوتی ہے، خود ہی اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عیسائی ہوتے ہیں، کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں وہ یہودی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی وجود کا انکار وہ نہیں کرتے. لیکن مسلمان کہتا ہے کہ اللہ بھی ہے، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان بھی لانا ضروری ہے. تو تورات کے وقت انہوں نے مانا تو وہ مسلمان کہلائے اس وقت، عیسائیوں نے مانا انجیل کو تو عیسائی مسلمان کہلائے اس وقت. لیکن جیسا ہی شریعت محمدی آیا یعنی قرآن پاک آیا تو ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. ایمان ہمارا ہے کہ تورات اترا، ایمان ہمارا ہے کہ انجیل آیا، لیکن ان کی باتوں کو اب ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ایمان کا حصہ نہیں ہے. ایمان کس پر رکھیں گے؟ قرآن پاک پر رکھیں گے. سمجھ آ گئی نا بات؟ قرآن پاک پر رکھیں گے. اب ان لوگوں کے لیے بھی حکم ہے کہ تمہاری کتاب میں آیا ہے کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے، اپنا سب کچھ پھر آپ نے چھوڑ دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو یہودی علماء تھے، عام یہودی نہیں، عالم جو تھے 14 علماء تھے. کتنے؟ 14 علماء تھے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے مسلمان ہو گئے. ایک عالم کا کسی بات کو تسلیم کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. عام بندے کو آپ جو ہے پھیر دیں گے، لیکن عالم آدمی کو آپ کبھی بھی پھیر نہیں سکتے جب تک کہ اللہ اس کا دل نہ پھیرے. اور حق بات کو وہ تسلیم کرے گا، تحقیق کر کے تسلیم کرے گا. تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی جو ہماری کتاب میں ذکر ہے تو آ گئے ہیں، تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اب اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے گئے کمرے کے اندر. اب ان سے کہا کہ آپ اپنی قوم میں اعلان کر دیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. انہوں نے کہا جی میں کروں گا، آپ کی بات کو کوئی نہیں ٹالتا. اور واقعی عبداللہ بن سلام کی بات کو اپنے قبیلے کے لوگ نہیں ٹالا کرتے تھے. کہتے اٹل فیصلہ ہوتا ہے ان کے، جو بات کہتے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اب عبداللہ بن سلام نے کہا جو بات میں کروں گا پھر اس کو مانو گے؟ آپ مجھے اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں، میں رسول اللہ کے ساتھ بات کرتا ہوں. اب رسول اللہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ تو ایمان لے آئے. اب بار جو آئے کہا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. سب نے کان کھڑے کر دیے. کس کی تصدیق کر رہا ہے؟ بتانا ہے نا آگے. میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور قرآن ان پہ نازل ہو رہا ہے. اب وہی لوگ تھے عبداللہ بن سلام کو ماننے والے، ان یہودیوں نے عبداللہ بن سلام کو گالیاں دینا شروع کیا. تو بھی اس طرح، تیرا باپ بھی اس طرح تھا، تیرا اس کا باپ بھی اس طرح تھا، تیری ماں بھی اس طرح تھی، حتیٰ کہ تہمتیں لگانا شروع کر دی ان کے اوپر. کیونکہ یہ کلمہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہر کوئی تسلیم نہیں کر سکتا. جس کا دل اللہ کی رضا کے لیے خالی ہوگا تو وہی تسلیم کرے گا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے. اب یہودی علماء کو پتہ تھا اللہ کا رسول ہے، لیکن اپنے پیٹ کی خاطر اور اپنی اس دوسرے کتاب کی باتیں، قرآن کی باتیں جو ہیں، اگر عالم آپ تک نہ پہنچائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے نا جی. تو تورات کی باتیں وہ نہیں پہنچایا. ایک یہودی کا واقعہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کے بیمار پرسی کے لیے چلے گئے، 15-16 سال کا ہوگا. اب رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھا اس کا باپ تورات کو لے کر جو ہے اس کے اوپر پڑھ رہا ہے، جس طرح ہم قرآن لے کر پڑھتے ہیں تاکہ مریض ہے اللہ شفا دے دے. تورات پڑھ رہا ہے اس کے سرانے. تو نبی علیہ السلام نے اس عالم سے کہا، تورات کے عالم سے، کیا اس میں میرا ذکر ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. اس نے کہا جھوٹ بولا نا. بیٹا نزا کی حالت میں ہے، دنیا سے رخصت ہونے والا ہے. بیٹے نے آنکھیں کھولی. اس نے کہا باپ سے، اے میرے والد محترم، آپ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. اتنی سختی کی حالت میں بھی. بیٹے کی کیا بات ہے، کیوں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کہ آپ نے مجھے تورات پڑھائی ہے، اس کے اندر ان کا ذکر موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب باپ، نبی علیہ السلام نے جو ہے، باپ چپ ہو گیا. اب نبی علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی. انہوں نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے اجازت دے دی پڑھ لے کر، لیکن خود نہیں پڑھا. بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، ایمان کی حالت میں چلا گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعادت کی برکت سے، اس لیے کہتے ہیں مسلمان کی اعادت تو پھر افضل ہے نا. جو بندہ مسلمان کی اعادت کے لیے جاتا ہے بیمار پرسی کے لیے. اب یہ نہ دیکھو فلاں میں بھی بیمار ہے جی، میرے واسطے کتنے آیا. نہیں جی، اگر تو نے خدا کی رضا حاصل کرنی ہے
تو رسول اللہ کی سنت کو اپنانا ہے تو 70,000 فرشتہ تیرے لیے صبح سے شام تک دعائے مغفرت کرے گا، اور شام کے وقت جائے تو شام سے صبح کے وقت تک 70,000 فرشتہ، ایک فرشتہ بھی لگ جائے تو بڑی بات ہے، 70,000 فرشتہ اللہ لگا دیتے ہیں، تو وہ دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ تو آگے جو ہے ارشاد فرمایا جی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی کے لائے، نصرانی، عیسائی اور سابی لامذہب کے لائے، من آمنا، تو ان میں جو بھی کوئی بھی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے لامذہب ہو، ایمان کی دعوت دو جی، ایمان کی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو جو ایمان لائے گا تو وہ یہودی تو پھر نہیں کہلائے گا، کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو جائے گا۔ وہ عیسائی تو نہیں کہلائے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو جائے گا۔ وہ مشرک لامذہب دیریہ تو نہیں کہلائے گا، کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو جائے گا۔ وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا، فلہم اجرہم، ان کے لیے اس کا اجر ہے۔ کیسا اجر ہے؟ عند ربہم، ان کے رب کی طرف پاس، ان کے رب کے پاس یہ کیا ہے؟ اجر ہے۔ ولا خوف، اور ان کو خوف بھی کچھ نہیں ہوگا، علیہم، ان پر کچھ خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کب غمگین نہیں ہوں گے؟ اور مسلمان تو سارے غمگین ہیں، سارے خوف کے اندر ہیں۔ اب آیت کا ترجمہ آپ سامنے دیکھ کر پڑھیں گے تو آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کہتے ہیں عند ربہم، رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ جب رب کے پاس جائیں گے تو وہ وہاں خوف نہیں کھائیں گے اور وہاں غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ کے پاس جب جائیں گے اور یہ کافر وہاں غمگین بھی ہوں گے، خوف کے اندر ہوں گے، اور کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، ویقول الکافر، یا کاش کہ ہم مٹی بن جاتے۔ ہاں، لیکن مسلمان وہاں خوش ہو۔ مسلمان کے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں نا، طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی گھر کی پریشانی، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی کس کی پریشانی، کبھی نوکری کی پریشانی، کبھی جو ہے امتحان کی پریشانی، اور کبھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے پوتے جو اس کے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے پریشانی، اس کے نواسے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے پریشانی۔ اللہ کہتے ہیں برداشت کر لے، صبر کر لے، یہ ہم تمہیں آزمانے کے لیے بھیج رہے ہیں، تمہیں آزمانے کے لیے بھیج رہے ہیں، ہم تجھے آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایک کانٹا بھی کسی کو چبھ جائے نا، اس کا بھی بدلہ اللہ پاک دے گا۔ ایک کانٹا اپنے لیے چبھا ہے نا، تکلیف ہوئی ہے، اللہ کہتے ہیں تجھے میں اے میرے بندے اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اب آگے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے اقرار، کن سے؟ بنی اسرائیل کی باتیں ہو رہی ہیں، بنی اسرائیل سے اقرار لیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر یہ دیا، کوہ طور۔ جب انہوں نے کہا نا کہ ہم تورات کو اس وقت تک نہیں مانتے جب تک کہ اللہ ہمیں خود نہ بتائے، تو اللہ نے کہا بتاتا ہوں، لیکن کوہ طور کو اوپر کر دیا ان کے۔ اب یہ چھت بغیر ستور کے کھڑا ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، آپ کا ڈر تو لگتا ہے نا جی بندے کو، اور ڈر لگتا ہے بندے ابھی گر جائے گا جی، ابھی گر جائے گا، تو اللہ نے اس طرح کر دیا۔ اب اللہ نے کہا میں تم سے اب اقرار لیتا ہوں، اب اقرار لیتا ہوں۔ کون سا اقرار جی؟ خذوا ما آتیناکم، کہ پکڑو جو ہدایت ہم نے تم کو دی ہے۔ کون سی ہدایت؟ بقوت، مضبوطی سے۔ کون سی ہدایت؟ تورات کی شکل میں۔ تو وعدہ لیا، مانو گے اس کو کہ نہیں مانو گے؟ اب پہاڑ اوپر ہے، اے موسیٰ خدا سے دعا کر یہ ہٹ جائے، یہ ہمارے اوپر عذاب نہ لے کے آ جائے، ہم مانیں گے، تورات کی ہر بات کو مانیں گے۔ اور قوم تک یہ بات پہنچاؤ گے؟ جی پہنچائیں۔ کتنے بندے تھے جو لے کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ 70 بندہ تھا۔ تو انہوں نے جب پہلی بار کہا تو بجلی ان کے اوپر گری، ان پہ اوپر بجلی گری، اور بجلی کی وجہ سے سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ راکھ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ قوم میں جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا؟ اللہ پاک نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا، اللہ نے دوبارہ زندہ۔ اب پھر کہا ہم تو رات کو اس طرح نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ نہ کہے۔ تو اللہ کے کلام کو سنا، اللہ نے کہا یہ میری کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے، اس کو تم مانو گے اور بقوت، مضبوطی سے اس کو یاد رکھو، پکڑو گے۔ وَاذْكُرُوا، اللہ کہتے ہیں یاد کرو، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے۔ کس میں؟ تورات کے اندر۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا جی؟ ادھر تو مان گئے نا جی، پہاڑ اوپر تھا، اب پہاڑ کے نیچے ہیں تو ڈر لگتا ہے، اب مان لیا، مانیں گے جی ہم اپنی قوم تک پہنچ۔
قوم تک چلے گئے جی، ہاں جی بالکل، اللہ نے تورات کو نازل کر دیا، تورات مل گئی، احکامات مل گئی موسیٰ علیہ السلام کو، ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ تم اس کے اوپر عمل کرو، لیکن جو اللہ نے کہا جو سہولت ہو اس کے اوپر عمل کر لیا کرو، جس پر نہ کر سکو تو چھوڑ دیا کرو۔ بات بدلا دی نا جی، ادھر کیا اقرار کیا تھا؟ ادھر کہا تھا کہ ہم ساری کی ساری باتوں کو مانیں گے، یہاں قوم سے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو باتیں تمہیں سہولت آسانی سے لگتی ہیں ان کے اوپر عمل کر لو، اور جن کے اوپر تمہارا اطمینان نہیں ہے، نہیں کر سکتے ہو تو ان کو چھوڑ دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان، یا اللہ جی یہ کون سی قوم ہے، اب جو آدھی بات پہنچا دی اور آدھی بات کو نہیں پہنچایا۔ اب اللہ رب العزت نے پھر آگے کہا، ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑ لیا، پھر تم نے ہماری آیات سے اور ہمارے جو ہے احکامات سے منہ موڑ لیا۔ من بعد ذالک، بعد اس کے، فلولا فضل اللہ، پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا، اللہ کا فضل اگر تمہارے اوپر نہ ہوتا، یہ گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ دوبارہ توبہ کی نا، اب اللہ پاک نے عذاب بھیج دیا، علیکم ورحمتہ، تم پر اس کی رحمت ہوئی، اللہ کی رحمت ہوئی، فضل ہوا اس کی وجہ سے، لکنتم من الخاسرین، اگر اس کی رحمت اور فضل نہ ہوتا تو تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والے میں سے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، یا اللہ اب مانیں گے، ان کے اوپر عذاب آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں جی، اے موسیٰ دعا کرو نا جی، یہ دعا کرو، شابقات سالی آنی پئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، سارا کچھ جڑا دے دعا، اب ہر چیز جڑا تھا تباہ و برباد ہو رہی پئی۔ موسیٰ علیہ السلام تسی اور بچا سو، اللہ پاک کی ذات کو دعا کر کے اللہ پاک نے پھر عذاب ہٹا دیا۔ اب انہوں نے کہا ہم تورات کو مانیں گے، پورا کا پورا مانیں گے۔ اللہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کتنی نعمتیں میں نے تم پر کی، من و سلوہ دیا، فرعون سے چھٹکارا دیا، اور طرح طرح کی نعمتیں دی، موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر دیا، تورات دی، کوہ طور پر تم سے جو ہے تو اللہ کی باتوں کو تم نے سنا، لیکن پھر بھی تم ہٹ درم ہی رہے۔ آج بھی یہودی ہٹ درم ہے کہ نہیں ہے؟ پوری دنیا کے اندر دیکھو یہودیت کے لیے بد دعا ہے، اس لیے یہ جو ہے اسی طرح ہی رہیں گے، اکیلے ہی رہیں گے، اور ان کے ذہن میں ایک بات سما چکی ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو کنٹرول کیا، پوری دنیا کو۔ مسلمان اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں، یہودی دجال کے منتظر ہیں، یہودی اس کو مسیحا سمجھتے ہیں، وہ اس کے منتظر ہیں۔ مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان اس میں تھوڑا سا قربت پائی جاتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھانے کے وہ قائل ہیں، جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہوتی ہے اور دوسرے کرتے ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر نہیں ہے، انہوں نے خیالی تصویر بنائی ہے کہ اب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر دنیا پہ اللہ رب العزت کا نظام قائم ہوگا، صلیب کو توڑیں گے اور سور کو قتل کریں گے اور مظلوم کو اس کا حق دلوائیں گے، پوری دنیا امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، اور وہ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر جو اچھے رحم دل عیسائی ہوں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے، رحم دل عیسائی جو ہوں گے وہ ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے کہ ہم واقعی غلطی پر تھے، ہم واقعی، لیکن جو مشرک ہوں گے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو وہ یہودی دجال کے منتظر ہوں گے، یہودی دجال ایسا ہوگا، دجال 40 دن زمین پر رہے گا۔ کتنے دن رہے گا؟ 40 دن زمین پر رہے گا، لیکن پہلا دن سالوں کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینوں کے برابر ہوگا، اور 38 دن جو ہے وہ اپنی ترتیب کے مطابق ہوں گے۔ وہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا، جس طرح برف پگھلتی ہے نا گرمی کے اندر، اس طرح وہ اس کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دہشت ہوگی۔ اب یہ الگ سا واقعہ ہے، لیکن بہرحال دور بڑا نازک ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے، مسلمانوں کی نوجوان نسل کو چاہیے دین سیکھے، دنیا بھی سیکھو، دین بھی سیکھو، نہ تو ہم وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ہم تو ادھر تک پہنچ گئے، یہ بوڑھے حضرات بھی پہنچ، آپ تو کچھ کرو نا، آپ تو کچھ کرو، کم از کم آپ تو کرو، ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ جا کے کچھ کرو دین کے اوپر۔ جو ہے کافر نے تمہارے لیے قرآن فٹ کر دیا اور موبائل کے اندر لگا دیا، کون سا مسلمان ہے جس نے آج تک اس پہ کام کیا ہے؟ حدیثیں
اور کیا کچھ انہوں نے کر دیا، لیکن مسلمان بیچارہ سویا پڑا ہے، ابھی بھی سویا ہوا ہے خواب غفلت کے اندر۔ اللہ جاگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صبح کی نماز کی پابندی کیا کریں۔ ابھی نماز پڑھ لی نا، کون سی نماز پڑھی ہے؟ عشاء کی نماز پڑھی ہے، آدھی رات کی عبادت کا ثواب آپ کو مل گیا۔ آپ تو بیٹھے ادھر آدھی رات سوئے رہیں گے، لیکن پھر بھی آدھی رات کا ثواب حدیث کی روح سے صبح کی نماز آپ پڑھ لیں گے، آپ کو اللہ پوری رات کی عبادت کا ثواب دے دے گا۔ مشکل تو نہیں ہے، مشکل تو نہیں ہے نا۔ جب صبح کی نماز کے پابند بن جاؤ گے، دل میں نور پیدا ہوگا، آنکھوں میں نور آ جائے گا، چہرے پہ نور آئے گا، چہرے پہ نور۔ بندہ بڑا بھی خوبصورت ہو لیکن چہرے پہ نور ہی نہ ہو، جب چہرے بندہ بڑا بھی جو ہے کالا سیاہ ہو لیکن چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نماز کے ذریعے سے انسان کے چہرے پہ نور آتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ان کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک اپنے احکامات کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللهم لا مانع لما اعطیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔